وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیان دارالاماں کے MTA اسٹوڈیو سے تاریخی پروگرام کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بعض تاریخی واقعات کے بارے میں تفصیل پیش کرتے ہیں، اور جہاں یہ واقعات رونما ہوئے ہیں وہاں کی تصاویر اور ویڈیوز بھی پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق گلاب شاہ مجذوب صاحب کی پیشگوئی کا تذکرہ کریں گے اور اس کی تفصیل پیش کریں گے۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں مکرم عطا المجیب لون صاحب شامل گفتگو ہوں گے۔ میں آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے اظہار کے لیے بہت سی پیشگوئیوں کا ذکر قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے اس میں مبعوث ہونے والے مسیح موعود و مہدی موعود کی سچائی کی صداقت کے لیے بہت واضح علامات بیان فرمائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سلف صالحین کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور کے متعلق بہت سی علامات بیان فرمائی ہیں۔ انہی بزرگان میں سے ایک مجذوب بزرگ گلاب شاہ صاحب تھے۔ آپ کا زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے 30-31 سال قبل کا ہے۔ حضرت گلاب شاہ صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بہت واضح علامات بیان فرمائی ہیں۔ وہ خود تو فوت ہو گئے تھے، مگر حضرت کریم بخش صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے گلاب شاہ صاحب کی بیان کردہ علامات کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کریم بخش صاحب کی بیان کردہ علامات کو اپنی کتاب ازالہ اوہام اور نشان آسمانی میں تحریر فرمایا ہے۔ اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل آئیے گلاب شاہ صاحب کے الزار کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعض تحریرات میں ایک مجذوب گلاب شاہ کا ذکر فرمایا۔ حضور علیہ السلام خود تو اس بزرگ سے نہیں ملے، مگر حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت کریم بخش صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو گلاب شاہ مجذوب صاحب کے متعلق بتایا، اور جو انہوں نے امت محمدیہ میں مبعوث ہونے والے مسیح موعود کے بارے میں خبریں دیں اس کے بارے میں بھی مطلع کیا۔ گلاب شاہ مجذوب صاحب جمال پور ضلع لدھیانہ پنجاب انڈیا کے رہنے والے تھے۔ آپ بڑے متقی بزرگ تھے۔ لدھیانہ گھنٹہ گھر سے 16 کلومیٹر جنوب کی طرف چنڈی گڑھ جانے والی سڑک پر ایک گاؤں کوہاڑا ہے۔ سڑک کے داہنی جانب گلاب شاہ صاحب کا مزار ہے۔ گرد و نواح کے بڑے عمر کے لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی بزرگوں نے بتایا ہے کہ گلاب شاہ صاحب بڑے کراماتی بزرگ تھے، اور تقسیم ملک کے بعد کوہاڑا میں مسلمان نہیں رہے، لیکن گاؤں کے ہندو سکھ باشندے اس مزار کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ان کے مزار پر گرمکھی زبان میں گلاب شاہ لکھا ہوا ہے۔ اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پہلا سوال میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے گلاب شاہ صاحب کے بارے میں جو تحریر فرمایا ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی تمہید میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے حوالے سے بہت سارے سلف صالحین اور بزرگان نے اپنی پیشگوئیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشگوئی بھی بڑی مشہور ہے۔ انہوں نے مسیح موعود کے بارے میں فرمایا کہ علمنی ربی جل جلالہ ان القیامت قد اقترب والمہدی تہیأ للخروج، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ قیامت قریب ہے اور مہدی کا خروج جو ہے وہ قریب واقع ہونے والا ہے، یعنی مہدی اور مسیح کے زمانے کی قربت کی انہوں نے پیشگوئی بیان فرمائی۔ پھر حضرت نعمت اللہ ولی جو دہلی کے نواح کے تھے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے فارسی زبان میں یہ پیشگوئی فرمائی کہ مہدی وقت و عیسیٰ دوراں ہر دور را شہ سوار میں بینا، کہ مہدی وقت اور عیسیٰ دوراں کو میں شہ سوار دیکھتا ہوں۔ جس طرح کوئی کسی نے سفر پہ گھوڑے پہ سوار ہو کر نکلنا ہو، اس طرح انہوں نے فرمایا کہ میں شاہ سوار دیکھتا ہوں مسیح اور مہدی کو، گویا کہ انہوں نے بھی اس بات کا اپنی پیشگوئی میں ذکر کیا کہ اب مہدی اور مسیح کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو مہدی اور مسیح کے ظہور کے قربت کی یہ پیشگوئیاں ہیں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت نعمت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح یہ بزرگ تھے گلاب شاہ صاحب، جن کو گلاب شاہ مجذوب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے حوالے سے اور آپ کے خروج کے حوالے سے اور آپ کے پیدا ہونے کے حوالے سے بعض پیشگوئیاں بیان فرمائی ہیں، اور ان پیشگوئیوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں اور نشان آسمانی میں حضرت میاں کریم بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ حضرت میاں کریم بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت میں آئے تھے۔ ان کا واسطہ گلاب شاہ مجذوب صاحب کے ساتھ رہا، اس لیے انہوں نے وہ ساری علامتیں جو گلاب شاہ مجذوب نے بیان کی تھیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیان فرمائی، اور ان کے تعلق سے بعض تفصیلات بھی انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے بیان فرمائی، جن کا ذکر حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں بھی اور نشان آسمانی میں بھی بیان فرمایا۔ میاں کریم بخش صاحب گلاب شاہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی متقی، پرہیزگار، فقیر اور سالک اور عبادت گزار بزرگ تھے۔ تعلق ان کا اصل میں لاہور سے تھا، لیکن بعد میں یہ ان کے گاؤں جمال پور کے رہنے والے تھے میاں کریم بخش صاحب، وہاں ان کے گاؤں میں انہوں نے بیان کیا ہے، وہ آ کے وہاں پر انہوں نے قیام کیا، اور بہت ہی پارسا اور نیک اور بزرگ وجود تھے۔ یہ ان کے بارے میں تحریر کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے، ان کے یہ الفاظ اپنی کتب میں بیان کیے ہیں، میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ میاں کریم بخش صاحب نے بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ گلاب شاہ نام، جس نے مجھے توحید کا راہ سکھلایا اور جو بباعث اپنے کمالات فقر کے بہت مشہور ہو گیا تھا اور اصل باشندہ ضلع لاہور کا تھا، ہمارے گاؤں جمال پور میں آ رہا تھا، اور ابتدا میں ایک فقیر، سالک اور زاہد اور عابد تھا، اور اسرار توحید اس کے منہ سے نکلتے تھے، لیکن آخر اس پر ایک ربودگی اور بے ہوشی طاری ہو کر مجذوب ہو گیا، اور بعض اوقات قبل الظہور بعض غیب کی باتیں اس کی زبان پر جاری ہوتیں، اور جس طرح وہ بیان کرتا آخر اسی طرح پوری ہو جاتی۔ تو مجذوب کا اس میں ذکر ہے۔ مجذوب ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو قطعاً دنیا سے قطع تعلق کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس کو غیب کی خبریں بھی بتاتا ہے۔ تو یہی ان کا بھی حال تھا، چنانچہ اس حالت میں انہوں نے مسیح موعود کے بارے میں بعض پیشگوئیاں بیان فرمائیں، بعض خبریں ان کو دیں۔ میاں کریم بخش صاحب جس کے گواہ تھے، چنانچہ انہوں نے بتایا کہ 1278 ہجری میں یہ خبر دی تھی کہ جو عیسیٰ جس کی بشارت ہے آنے کی، اس کے بارے میں انہوں نے خبر دی کہ وہ آ چکا ہے اور وہ پیدا ہو چکا ہے، اور فرمایا کہ اب جوان ہو گیا، اور یہاں تک بتایا کہ وہ قادیان کے بیچ ہے۔ قادیان کا نام لیا انہوں نے، گلاب شاہ، بڑی اہم یہ پیشگوئی ہے۔ قادیان کا ذکر کیا، یہ بھی بتایا کہ عیسیٰ پیدا ہو چکا ہے اور اب جوان ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا نام غلام احمد ہے،
تو بڑے واضح رنگ میں گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی خبر دی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو چکی تھی اور جوان ہو چکے تھے آپ جس وقت انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں. تو بڑے ہی واضح رنگ میں انہوں نے یہ باتیں میاں کریم بخش صاحب کے سامنے بیان کی تھیں کہ وہ عیسیٰ جو آنے والا تھا وہ آ چکا ہے, وہ پیدا ہو چکا ہے, وہ جوان ہو چکا ہے, وہ قادیان میں ہے اور اس کا نام غلام احمد ہے. یہ میاں کریم بخش صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ یہ قادیان لدھیانہ میں ہے. ان کو ایک قادیان کے بارے میں معلوم تھا, لدھیانہ کے قریب کہیں قادیان گاؤں تھا, وہاں تو کوئی عیسیٰ نہیں ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے جب میں نے ان سے پوچھا یہ تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. لیکن بعد میں پھر ان کو پتہ لگا کہ گرداسپور میں بھی قادیان ہے اور پھر ان کی ملاقات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. اور جب یہ ساری چیزیں ان کے علم میں آئی اور یہ پیش گوئی جو پہلے سے انہوں نے سن رکھی تھی یہ ان کے ذہن میں موجود تھی, تو اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے ان پیش گوئیوں کی بنیاد پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا. تو بہرحال بڑے ہی واضح رنگ میں گلاب شاہ مجذوب جو تھے انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ واضح پیش گوئی بیان فرمائی تھی. جی جزاک اللہ. گلاب شاہ صاحب نے یہ بھی پیش گوئی کی تھی کہ جو آنے والا مسیح موعود ہے وہ مسلمانوں کی جو قرآنی تفاسیر ہے اس میں سے جو غلط تفاسیر ہیں ان کی نشاندہی کرائیں گے, ان کی درستی کریں گے. اس بارے میں کچھ بتانے کی درخواست ہے. میں نے جیسے کہ ابھی ذکر کیا کہ حضرت میاں کریم بخش صاحب رضی اللہ عنہ نے گلاب شاہ صاحب مجذوب کے بارے میں یہ پیش گوئی بیان کی ہے. تو انہوں نے جو یہ پیش گوئی بیان کی ہے, قبل اس کے کہ میں سوال کی طرف آؤں یہ بات بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ شہادت بیان کی ہے. تو بڑے ہی زبردست الفاظ ہیں جو انہوں نے تحریر کیے ہیں اس سلسلے میں. ناظرین کے استفادے کی خاطر میں وہ الفاظ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور بعد میں پھر آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے حوالے سے بھی اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا. وہ تحریر کرتے ہیں کہ قبل اس کے کہ میں شہادت بیان کروں, یہ شہادت جو انہوں نے گلاب شاہ مجذوب کے بارے میں بیان کی ہے اس کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ قبل اس اور من حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ شہادت کو اپنی کتب میں درج فرمایا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ قبل اس کے کہ میں اس شہادت کو بیان کروں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میری شہادت بالکل صحیح اور ہر ایک شک اور شبہ سے بالکل منزہ ہے. اگر اس شہادت کے بیان کرنے میں جو ذیل میں بیان کروں گا کچھ میری طرف سے افتراء ہے یا کچھ کم و بیش میں نے اس میں کر دیا ہے تو خدائے تعالیٰ اسی جہان میں میرے پر عذاب نازل کرے. میں خوب سمجھتا ہوں کہ اگر میں خلاف واقعہ بیان کروں گا اور خدائے تعالیٰ پر افتراء باندھوں گا تو جہنم کے سرگروہوں میں داخل کیا جاؤں گا اور خدائے تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت دنیا اور آخرت میں میرے پر وارد ہوگی. میں نے اس گواہی کو جو ابھی بیان کروں گا بہت ضبط سے یاد رکھا ہے اور نہ میں نے بلکہ خدائے تعالیٰ نے یاد رکھنے میں مجھ کو مدد دی ہے تا ایک گواہی جو میرے پاس تھی اپنے وقت پر ادا ہو جائے. تو کتنی تحدی والے الفاظ انہوں نے قسم کھا کر بیان کیے ہیں. تو اس سے یہ جو گواہی انہوں نے بیان کی ہے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر انہوں نے اس گواہی کو بیان کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جیسا کہ کچھ میں نے پہلے سوال کے جواب میں بھی ذکر کیا ہے. اسی میں یہ بات بھی بیان کی ہے گلاب شاہ صاحب مجذوب نے جو کہ آپ نے سوال بھی پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جب عیسیٰ جب آئے گا تو قرآن مجید کی غلطیاں نکالے گا. تو میاں کریم بخش صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن مجید میں بھی غلطیاں ہیں, کیا قرآن مجید میں بھی کوئی غلطی ہے جو مسیح آ کے نکالے گا؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں ان کو بتایا کہ قرآن مجید کی تفسیروں پر تفسیریں ہو گئیں اور شاعری زبان پھیل گئی. تو گویا گلاب شاہ صاحب نے ان کو یہ وضاحت کی اس پیش گوئی کی کہ قرآن مجید کی جو تفاسیر بیان کی گئی ہے اس زمانے میں اس میں غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں اور ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے مسیح موعود اب پیدا ہو گیا ہے. وہ غلطیاں جو تفاسیر کی غلطیاں دراصل ہیں ان کو وہ دور کرے گا. اور ہم سب اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسیح موعود کے بارے میں یہ واضح پیش گوئیاں موجود تھی کہ جب مسیح موعود آئے گا تو قرآن مجید کی حقیقی تعلیم کو دنیا کے سامنے بیان کرے گا. قرآن مجید میں ہی یہ پیش گوئی آتی ہے کہ رسول ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب رسول کہے گا کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھیر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیش گوئیاں موجود ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے صرف الفاظ رہ جائیں گے
تو الفاظ میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، اور وہ الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت تک اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الفاظ نازل ہوئے. لیکن جو تفاسیر قرآن مجید کی بیان کی گئیں ان تفاسیر میں غلطیاں تھیں، ان تفاسیر میں غلط مفہوم قرآن مجید کا لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تھا. تو اس مفہوم کو درست کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کام یہ تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً بھی فرمایا کہ یحیی الدین و یقیم الشریعہ، کہ امام مہدی اور مسیح موعود کا یہ کام ہے کہ وہ دین کو زندہ کرے گا اور شریعت کو قائم کرے گا. تو شریعت کو قائم کرنے کا مطلب دراصل یہی تھا کہ آپ نے قرآن مجید کی جو تفاسیر بیان کی گئی تھی، جو غلط مفہوم لوگوں کے سامنے ظاہر کیے جا رہے تھے، ان غلط مفاہیم کی وضاحت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے اصل حقائق و معارف جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لانے تھے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کام کو احسن خوبی کے ساتھ سر انجام دیا. جی جزاک اللہ. مولانا صاحب، یہ گلاب شاہ صاحب نے ایک پیشگوئی یہ بھی فرمائی تھی کہ موضع رامپور ریاست پٹیالہ تحصیل پہلی میں ایک نہر جاری ہوگی، اور اس وقت وہاں نہر کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. تو وہ پیشگوئی کیسے پوری ہوئی؟ جی جزاکم اللہ. اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو گلاب شاہ مجذوب تھے وہ کس پائے کے بزرگ تھے. وہ بعض دفعہ ایسی خبریں لوگوں کو دیتے تھے جن کا اس سے پہلے کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا. تو بہت ساری پیشگوئیاں انہوں نے بیان کی ہیں جو من و ان پوری ہوئی ہیں. اور صرف یہی نہیں جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، اور ایسی باتیں بیان کی ہیں جس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ بذریعہ الہام غیب سے ان کو بتا دیتا تھا، اور پھر وہ خبریں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور وہ من و ان پوری ہو جاتی تھیں. انہی میں سے یہ بھی ایک خبر ہے جس کا آپ نے سوال کیا کہ ریاست پٹیالہ میں تحصیل پائلی میں ایک جگہ کے تعلق سے انہوں نے بتایا کہ یہاں سے نہر جاری ہوگی، اور وہاں نہر کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں سے نہر جاری ہوگی. اور یہ جو ان کی پیشگوئی تھی سب کے سامنے بیان کی گئی، اور سب کو یہ یاد بھی ہو گئی، سب کو معلوم ہو گئی کہ گلاب شاہ صاحب نے یہ پیشگوئی کی ہے. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں نشان لگایا گیا باقاعدہ، جہاں انہوں نے کہا کہ یہاں سے نہر جاری ہوگی وہاں نشان لگایا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد وہیں سے نہر جاری ہو گئی، اور اس طرح سے ان کی یہ بات پوری ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی اور کئی چیزیں ہیں. میں اختصار کے ساتھ ایک دو چیزوں کا اور ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا تھا. یہ میاں کریم بخش صاحب نے بیان کیا ہے کہ 17 کا قحط، 1917 کا یہ قحط ہے. اور 1917 جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ انگریزی تاریخ نہیں ہے، یہ انگریزی کیلنڈر نہیں ہے، بلکہ پنجابی کیلنڈر کے حساب سے 1917، جو کہ انگریزی کے حساب سے 1860 یا 1861 کا سال بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت کے قحط کے بارے میں بھی انہوں نے پیشگوئی کی تھی، اور کہا تھا کہ قحط آئے گا، اور اس قحط کے نتیجے میں جو بیوپاری ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا. تو بڑا مشہور تھا 17 کا قحط، اس کو کہا جاتا ہے، وہ تاریخ میں اس کا نام انہوں نے بیان کیا میاں کریم بخش صاحب نے، 17 کے قحط کے نام سے وہ مشہور تھا. تو وہ قحط اسی طرح آیا، اور کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ منوان جیسا انہوں نے کہا تھا، اس قحط کے نتیجے میں بیوپاریوں کو بہت فائدہ ہوا. پھر ایک خبر انہوں نے یہ بھی بتائی، گلاب شاہ مجذوب صاحب نے بیان کی کہ ایک جگہ ایک آدمی کنواں کھود رہا تھا، اور کنواں آخری مراحل میں تھا، اب بالکل پورا ہونے والا تھا. تو گلاب شاہ مجذوب کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس کو بتایا کہ تم یہ کنواں کیوں کھود رہے ہو، یہ تو پورا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں انہوں نے اس کو مذاق سمجھا، اور ان کو ہنسی نکلی کہ یہ تو پورا ہونے والا ہے، چند منٹوں کا یا چند دنوں کا کام باقی رہ گیا ہے، اب یہ پورا کیسے نہیں ہوگا. کہتے ہیں وہ تو گزر گئے، بتانے کے بعد نکل گئے، اور کچھ دیر کے بعد ہی وہ کنواں جو انہوں نے تقریباً مکمل کیا تھا وہ بیٹھ گیا اور ختم ہو گیا، اور اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا. تو ایک موقع پر کوئی شخص جو تھا وہ کوٹھے پر بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، دور چلے جاؤ. تو کہتے ہیں اس نے اس کو ایک سرسری سی بات سمجھا، اور اس نے اس پر توجہ نہیں کی. تو پھر میاں کریم بخش صاحب کہتے ہیں انہوں نے اس کو جھڑکا، اس کو ڈانٹا کہ تم یہاں سے ہٹتے کیوں نہیں ہو، یہاں سے ہٹو. تو جب وہ وہاں سے ہٹ گئے تو جوں ہی ہٹے تو وہ کوٹھا زمین کے اوپر آ رہا، اور وہ اگر وہ آدمی جو وہاں سے ہٹتا نہیں تو یقیناً اس کی موت تھی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ اس کو دیا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک واقعہ اس قسم کا آتا ہے. تو گلاب شاہ مجذوب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی خبریں دی تھی، اور بھی کئی چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے
آپ کو ان خبروں کا علم ہوتا تھا اور اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتے تھے۔ تو اس مقام کا ایک شخص جب مسیح موعود کی بعثت کی خبر دیتا ہے، اس کی پیدائش کی خبر دیتا ہے، تو اس کی بھی اہمیت پھر دوبالا ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب، جب حضرت گلاب شاہ صاحب سے کسی نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور وہ کعبہ پر نازل ہوں گے یا کعبہ پر اتریں گے، تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ جی، یہی پیشگوئی جو گلاب شاہ مجذوب صاحب نے بیان کی ہے۔ تو جب انہوں نے عیسیٰ کے آنے کی خبر دی اور یہ بتایا کہ عیسیٰ پیدا ہو گیا ہے اور قادیان میں ہے، اس کا نام غلام احمد ہے، یہ ساری چیزیں جب انہوں نے بتائی تو میاں کریم بخش صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ تو آسمان پر ہیں، انہوں نے تو کعبۃ اللہ پہ نازل ہونا ہے، اور یہی چیزیں مشہور تھیں مسلمانوں میں کہ عیسیٰ زندہ آسمان پر چلا گیا ہے اور آخری زمانے میں وہ آسمان سے ہی زندہ نازل ہوگا۔ تو انہوں نے میاں کریم بخش صاحب کے ذہن میں بھی یہ بات تھی، انہوں نے اس بات کو ان کے سامنے بیان کر دیا کہ وہ تو آسمان پر چلے گئے ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پیدا ہو گیا اور فلاں جگہ؟ تو کہتے ہیں انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ وہ جو عیسیٰ جو پہلے حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا تھا، پہلے جس کی بعثت ہوئی تھی، جو مبعوث ہوا تھا، اس کی تو وفات ہو چکی ہے۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے تحقیق کی ہے، میں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ وہ مر گیا ہے، اور بتایا کہ میں بادشاہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، اور کہا کہ جو آسمانوں والے صاحب ہیں وہ کسی کے پاس چل کر نہیں آیا کرتے۔ جو آسمان پہ چلا گیا، اور انہوں نے یہی بات ان کو سمجھائی کہ آسمان پر جو جاتا ہے وہ جسمانی رنگ میں نہیں جاتا، وہ اپنے پاؤں سے چل کر پھر نہیں آتا، وہ جو آسمان پر چلے گئے وہ تو روحانی طور پر ہی جاتے ہیں، تو روحانی طور پر ہی آئیں گے، وہ جسمانی طور پر ان کے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جو بڑے معنی خیز الفاظ انہوں نے استعمال فرمائے ہیں کہ جو آسمانوں والے صاحب ہیں وہ کسی کے پاس چل کر نہیں آیا کرتے، یعنی جسمانی وجود ان کا نہیں آئے گا، ان کا آنا ہے روحانی وجود۔ اور یہی دراصل پیشگوئی کا اصل مدعا اور مقصد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کی جو پیشگوئی بیان فرمائی تھی، اس کا یہی مطلب تھا کہ اس مسیح کی خوبو پر، اس مسیح کا ایک مثیل دنیا میں مبعوث ہوگا۔ روحانی طور پر وہ مسیح جو دنیا امت محمدیہ میں آئے گا، وہ روحانی طور پر اس مسیح کا مثیل ہوگا، اس کے مشابہ ہوگا، جسمانی طور پر اس کا مثیل نہیں ہوگا، یا جسمانی طور پر وہی مسیح دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو بڑا ہی پیارا جواب گلاب شاہ صاحب نے بیان کیا کہ وہ تو وفات پا چکے ہیں، اور آسمان پہ جو چلا گیا ایک بار وہ روحانی طور پر ہی جاتا ہے، جسمانی طور پر نہیں جاتا، اور جو روحانی طور پر گیا وہ جسمانی طور پر تو نہیں آ سکتا، روحانی طور پر ہی آ سکتا ہے۔ تو یہ پیارا جواب انہوں نے بیان فرمایا، اور یہی ہم مانتے ہیں، یہی ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ساری کتابوں میں یہی بات بیان کی ہے کہ میں مسیح ہو کر آیا ہوں، پیشگوئیوں کے موافق جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود تھی۔ جی، جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی سب سے بڑی غرض اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں اور اس زندگی سے جو انہیں جہنم اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور جس کو گناہ آلود زندگی کہتے ہیں، نجات پائیں۔ حقیقت میں یہی بڑا بھاری مقصد ان کے آگے ہوتا ہے۔ بس اس وقت بھی جو خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے اور اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، تو میرے آنے کی غرض بھی وہی مشترک غرض ہے جو سب نبیوں کی تھی، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے، بلکہ دکھانا چاہتا ہوں اور گناہ سے بچنے کی راہ کی طرف رہبری کرتا ہوں۔ ملفوظات جلد دوم صفحہ 8۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔